ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ عنوان ہم تمام کے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہم تمام کو اس دنیا میں بھیجا، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اس کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمارے پیدا کیے جانے کا جو ریزن اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، جو وجہ اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، وہ عبادت ہے۔ تو اگر ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور عبادت کے لیے جو چیزیں مناسب ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں، یا پھر جن چیزوں کے کرنے کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی، ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم عبادت کو صرف رسمی طور پر اپنائیں گے، روایتی طور پر اپنائیں گے، تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ انسان کی عادات میں شمار کی جانے والی ہو جائے گی۔ جس طرح صبح اٹھنے کے بعد ہمارا ایک معمول ہوتا ہے، اگر نماز کو آنا جانا ہمارا زندگی کا معمول بن جائے، صرف وہ معمول ہی رہے بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کہلائے، بلکہ انسان عبادت کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری یہ نماز مجھے فائدہ پہنچائے گی، بس وہ عادت کے طور پر آئے، نماز پڑھے اور چلا جائے۔ جیسے رمضان کے روزے آتے ہیں تو چونکہ سب لوگ روزہ رکھتے ہیں اس لیے معمول کے طور پر روزہ رکھ لیں، وہ روزہ اس کے تقوی کی بنیاد نہ بنے، وہ نماز اس کو برائیوں سے دور کرنے کا سبب ثابت نہ ہو، اس کو نیکیوں کی طرف کھینچنے کا سبب ثابت نہ ہو، تو یہ ساری عبادتیں نہیں بلکہ عادتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ عادت کے طور پر انسان کرتا ہے، ہر سال ایک مہینے روزہ رکھنا، یہ عادت ہے اس لیے انسان روزہ رکھ رہا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی چاہیے، سب گھر والوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اور یہ بس نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کی جو اصل روح ہے، روزے کی جو اصل روح ہے، عمرہ کرنے کے بعد جو تبدیلی انسان کے دل میں آنی چاہیے وہ نہیں آئے گی، تو یہ تمام عبادتیں ہماری رائگاں چلے جائے گی، بیکار چلی جائے گی۔ سب سے بنیادی چیز عبادت میں خشوع ہے۔ عبادت میں جس انسان کے خشوع ہوتا ہے وہ عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے، اور جو عبادت میں خشوع نہ ہو وہ عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ ہم تمام لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ہانڈی ہے جس سے علم نکل کر آتا ہے، هذا عوان يخترس العلم،
یہ وہ ہانڈی ہے، یہ وہ برتن ہے جس سے علم نکل کر آتا ہے، جس میں علم ہی علم ہے اور اس سے علم نیچے آتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہاں سے علم آیا، لیکن اس کے بعد لوگوں کے دلوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، ختم کر لیا جائے گا۔ تو حضرت لبادہ جو کہ کم عمر کے صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے تعجب میں پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم تو حفظ کرتے ہیں، احادیث کو یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، تو یہ علم ہمارے دلوں میں بیٹھ جانے کے بعد، بس جانے کے بعد یہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علم تو ہم نے یاد کر لیا، علم تو ہم نے محفوظ کر لیا، محفوظ کر لیے جانے کے بعد یہ علم ہم سے کیسے لٹ جائے گا، کیسے ختم ہو جائے گا اور واپس آسمان میں لوٹ کر چلا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان فرماتے ہیں، مثال دیتے ہوئے کہ ان یہودیوں کو دیکھو، ان عیسائیوں کو دیکھو، انہوں نے جس طرح اپنے علم کو ختم کر لیا ہے، ویسے ہی تمہارے اندر سے بھی علم ختم ہو جائے گا۔ تشریح میں صحابہ کرام بیان فرماتی اس حدیث کی تشریح میں کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کی اپنی اچھی کتابیں رکھنے کے باوجود بھی، جو تورات اور جو انجیل اللہ رب العالمین نے ان کو دی تھی، جو صحیح معنوں میں موجود تھی، انہوں نے اس میں ہیر پھیر کی اور اس پر عمل نہیں کیا، تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان سے وہ علم اٹھا لیا گیا۔ اور آپ یہی معاملہ آج ہماری اپنی امت میں دیکھیں کہ علم تو ہے کتابوں میں موجود، اور اتنی تحقیق دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دن بر دن لوگ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں دینی علوم کو لے کر۔ سنن کا علم آپ کو الگ ملے گا، اصول کا الگ ملے گا، تفسیر کا، اصول تفسیر کا، ہر فن میں دیکھیے آپ لوگ دکتورا کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم میں سے کئی ایک لوگ ایسے نہیں ہوتے، ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوٹی سی عبادت کا بھی علم نہیں ہوتا، جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عبادت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عمل اٹھ چکا ہے، عمل کے اٹھ جانے کے بعد علم باقی نہیں رہتا۔ یہ حدیث ایک صحابی کے عبادۃ بن صامت جا کر ایک دوسرے صحابی حضرت ابو الدرداء کے سامنے انہوں نے ذکر کی کہ حضرت عبادہ یہ حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طرف انہوں نے اس کی نسبت کی ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، حضرت عبادہ بن صامت نے یہ جو حدیث بیان فرمائی ہے بالکل صحیح ہے، اور اس کے بعد وہ آگے بیان کرتے ہیں اپنی جانب سے، جو انہوں نے اللہ کے نبی سے حدیث کے الفاظ سنے تھے، انہوں نے کہا صدق ابو الدرداء ان شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع۔ میں تم کو بیان کروں، اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے پہلے علم میں جو چیز لوگوں سے اٹھا لی جائے گی، علم کے نام پر جو چیز سب سے پہلے لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے گی، وہ خشوع ہوگا، وہ خضوع ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے دل کو سب کچھ لگا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ جو خشوع ہے، وہ خشوع لوگوں کے دلوں سے علم کے نام پر سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک حدیث میں خشوع کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول نے پیشین گوئی قیامت کی بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے لوگوں کے دلوں میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز اٹھا لی جائے گی تو وہ خشوع ہوگا، اور سب سے آخری جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ نماز ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو اللہ کے نبی کے رازدار صحابی ہے، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اول ما يرفع من الناس الخشوع، کہ سب سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہی ہوگی کہ لوگوں کے دلوں سے خشوع ختم کر لیا جائے گا۔ عبادت کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں خشوع و خضوع نہیں آئے گا۔ حضرت ابو الدرداء نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آگے کہا، بیان کرتے ہیں یوشک ان تدخل مسجد جماعت فلا ترى فيه رجلا خاشعا، کہ تم ایک مسجد میں داخل ہوگے، لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن کسی ایک شخص کے دل میں بھی خشوع باقی نہیں رہے گا۔ لوگ جماعت در جماعت نماز پڑھنے والے باقی تو رہیں گے، لیکن اتنے نمازیوں میں کسی ایک کے دل میں بھی خشوع و خضوع باقی نہیں رہے گا، کوئی کسی کے دل میں باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ سوچئے کہ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ جو فتنے ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، ان تمام فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ دین سے دوری ہے۔ دین کو لے کر، عبادت کو لے کر انسان کے دل میں ایک جذبہ پیدا نہ ہو، شوق پیدا نہ ہو، اللہ رب العالمین کی جنت کو سن کر اس کو حاصل کرنے کا شوق، اور جہنم کو سن کر جہنم کا علم حاصل کرنے کے بعد اس سے اپنے آپ کو بچانے کا خوف اپنے دل میں نہ ہو، تو یہ چیز انسانوں کے دلوں سے علم کے اٹھا دیے جانے کی دلیل ہے۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع کی تعریف کرتے ہوئے حضرت ابن رجب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اصل الخشوع لین القلب، اصل خشوع یہ ہے کہ انسان کا دل نرم پڑ جائے،
اصل خشوع یہی ہے. خشوع کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کا دل نرم ہو، انسان کے دل میں رقت قلبی ہو، انسان کے دل میں ایسی نرمی ہو کہ وہ ہر اچھائی کو اچھائی سمجھے، ہر برائی کو برائی سمجھے. انسان ہر نیکی کو کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے، ہر برائی کے بارے میں سنے تو اپنے آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کرے. جب اللہ رب العالمین کی آیات کو سنے تو اس کا دل اتنا نرم ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کو سننے کے بعد جو کچھ آیتیں اس سے گزر رہی ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اصل خشوع یہی ہوتا ہے. ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جیسی ذات ہمارے قرآن مجید کو سن کر ہمارا جواب دے رہی ہو تو اس مقام پر ہمارا دل کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارے دل میں کیسی رقت قلبی ہو کہ اتنی بڑی ذات جس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے، جس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ ذات اللہ رب العالمین کے میرے سوال کا جواب دے. میں جب الحمدللہ رب العالمین کہوں تو اللہ رب العالمین جواب میں کہے کہ حمدنی عبدی. جب ہم سورہ فاتحہ قرآن اور نماز میں پڑھتے ہیں تو ہر آیت کے بدلے میں اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہوتا ہے. ہم جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اور اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف میں زیادتی کی، میری صفت بیان فرمائی کہ میں زیادہ رحم دل ہوں، میں بہت زیادہ لوگوں پر مہربان ہوں. اس کے بعد جب بندہ آگے بڑھتے رہتا ہے تو ہر آیت کے بدلے اللہ رب العالمین اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے. میرے بھائی خشوع انتہائی اہم ہے. خشوع و خضوع کے بدلے انسان کی نماز قبول ہوتی ہے اور خشوع و خضوع کے ذریعے ہی انسان کی نماز رد کر دی جاتی ہے. خشوع انتہائی اہم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کیا. انہوں نے خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایسی رقت قلبی آ جائے کہ جب وہ اپنے زبان کو کھولے تو اس کی زبان لڑکھڑا دے. جب وہ جہنم کی آیات کو پڑھے، قیامت کے آنے کی آیات کو پڑھے، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا یہ سورہ کو پڑھے، یا پھر الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ، ایسے سورتوں کو جب پڑھتا ہے جب قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں ایسے نرمی ہو، پہلے اسے علم ہو اس آیتوں کا، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر معلوم ہو، اور اس کے بعد پڑھتے ہوئے اس کی زبان کپ کپاتی ہو، اس کے ہونٹ کپ کپاتے ہوں. یہ اصل خشوع اور خضوع ہوتا ہے. خشوع اور خضوع کا مطلب یہ کہ انسان جب ان آیتوں کو پڑھے تو اپنے ذہن میں ان مناظر کو سوچے اور اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کرے. یہ اصل خشوع اور خضوع ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یقیناً کامیاب ہوئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو اختیار کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اولئک هم الوارثون، یقیناً یہی لوگ، اولئک هم الوارثون یہ حصر کے لیے ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، وارث بننے والے ہیں. کس چیز کے وارث؟ اللہ نے کہا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں. تو جس بندے کی عبادت میں خشوع ہوتا ہے وہی بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور جس بندے کی عبادت میں خشوع نہ ہو، زندگی گزارتے ہوئے اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، تو ایسا بندہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اولئک هم الکا، یعنی یہی لوگ ہیں، بس یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ لوگ جنت میں نہیں جانے والے. تو میرے بھائی ایک مومن اور ایک مسلمان ہونے کے ناحیے سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بدیہی طور پر ہمارے اپنے دلوں میں رقت قلبی رکھی ہے. آپ قرآن مجید نہ پڑھیں، کسی کو سنتا ہوا دیکھیں تب بھی ہمارے دل میں ایک نرمی پیدا ہونے لگتی ہے، دل ایک طرف ہمارا کھینچا چلا جاتا ہے. اور بسا اوقات آپ دیکھیں ایک ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر ڈی جے چل رہا ہو، گانے بجانے چل رہے ہو، وہاں پر خود بخود ہمارے اپنے دلوں میں ایک طرح کا خوف محسوس ہونے لگتا ہے، ایک طرح کا ڈر ہوتا ہے کہ اس اچانک حالت میں میری موت آ جائے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں کیسے اٹھایا جاؤں گا. تو یہ جو ایمان اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ایمان ہونے کی علامت ہے. اللہ رب العالمین نے جو لیسٹ خشوع ہو سکتا ہے وہ ہمارے دلوں میں بدیہی طور پر رکھا ہے. ڈیفالٹ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک مومن کے دل میں رائی برابر بھی خشوع اس کے دل میں رہتا ہے، ایک مسلمان کے دل میں رائی برابر بھی خشوع ہوتا ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانا، پروان چڑھانے کی کوشش ایک مسلمان کو اپنی عبادتوں کے ذریعے کرنی چاہیے. اب دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خشوع اور خضوع کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ما من امرئ مسلم تحضره صلاۃ مکتوبہ، کسی مسلمان کو کسی نماز کا وقت قریب آ جائے،
تو ایک مسلمان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن جب نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وہ بہترین انداز سے وضو کرتا ہے، وضو کے تمام اعضاء کو اچھے انداز سے دھوتا ہے، وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، اور اس کے بعد پھر نماز ادا کرتا ہے، کس کے ساتھ؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، حاضر قلبی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس خیال سے کہ اللہ رب العالمین میری اس ایک نماز کو قبول کر لے، اللہ رب العالمین میرے اس ایک سجدے کو قبول کر لے۔ ہر سجدہ اس انداز سے کرتا ہے، ہر رکوع اس انداز سے کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، حاضر قلبی کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے لیے اس نماز کا نذرانہ پیش کرنے کے ساتھ اس نظر سے جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں الا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب، تو ایسی ایک نماز صرف ایک فرض نماز، سنن و نوافل بھی نہیں، بلکہ بہترین انداز سے وضو کیا اور بہترین انداز سے نماز پڑھا، میں اس کے ارکان کیا ہے انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا، تو وہ اس انداز سے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس نماز پڑھ جانے کے بعد الا کفارۃ اللہ، یا نماز اس کے لیے اس سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے کتنے گناہ؟ 1 سال کے، 2 سال کے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اس سے پہلے زندگی کے جتنے گناہ ہو چکے ہیں ہر گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، الا الکبائر، سوائے کبائر کے۔ کبائر یعنی زنا کاری، چوری، ڈکیتی، کسی پر حملہ کیا، کسی کا قتل کیا، کسی کو ستایا، کسی کا حق مارا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ ان کو چھوڑ کر جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ زندگی بھر ہی کے گناہ کیوں نہ ہو وہ ہمارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں اور اللہ کے نبی نے مختلف احادیث میں اس جانب اشارہ کیا کہ انسان کو جو پریشانیاں آتی ہیں وہ انسان کے اپنے کرتوت یعنی اپنے اعمال کے ذریعے سے آتی ہیں۔ انسان جو گناہ جو نافرمانی اللہ کی کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کو زندگی میں کیلامٹیز آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دن بدن وہ آزمایا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے ہماری آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج کل لوگ کثرت سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اتنی عبادتیں ہماری زندگیوں میں، اس کے باوجود بھی پریشانیاں ہماری زندگی میں اسی قدر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری ایک نماز بھی ان گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی، ان گناہوں کی وجہ ہی سے تو ہم کو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے میری اپنی زندگیوں میں تکلیفیں آتی ہیں، تو کیا میری ایک نماز بھی میرے گناہوں کا کفارہ نہیں بن رہی ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا سبب نہیں بن رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ خشوع اور خضوع ہماری عبادتوں میں نہیں ہے۔ خشوع جس قدر ان زندگی میں آئے گا اسی قدر انسان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ صحابہ اکرام کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا۔ 70 صحابہ اکرام جو اصحاب صفہ تھے، مسجد میں رہتے تھے، ان کے پاس نہ گھر نہ پیسہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی جو پرسکون ان کی زندگی تھی وہ پرسکون زندگی ہماری نہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے اطمینان ان کی زندگی میں رکھا تھا وہ اطمینان ہماری اپنی زندگیوں میں نہیں ہے۔ جا بجا پریشان، قرض کی وجہ سے پریشان، بچوں کی وجہ سے پریشان، خاندان والوں کی وجہ سے پریشان، کاروبار کی وجہ سے پریشان، یہ ساری پریشانیاں جو ہیں ہماری اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم اپنی عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کریں، یہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کفارہ بن جائے گی عبادتیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ سکون آئے گا، وہ اطمینان آئے گا جو کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں تھا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع اور خضوع کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہ جو لوگ خشوع اور خضوع اختیار نہیں کرتے ان کی عبادتیں رائگاں چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح یعنی جو اسباب خشوع کو ختم کرنے والے ہیں ان سے بھی بچنے کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی۔ مثال کے طور پر میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی نے کہا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم، کیا بات ہے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ نماز کے دوران آسمان کی طرف اپنا چہرہ پھیرتے ہیں۔ حرکت کی وجہ سے خشوع اور خضوع ختم ہوتا ہے، تو اس آسمان کی طرف دیکھنا یا پھر یہاں وہاں نظر دوڑانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بار بار لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں قال لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ، لوگ اس چیز سے باز آ جائیں، اگر باز نہیں آئیں گے لَيَخْطِفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، اگر وہ ویسے ہی کرتے رہیں گے، ویسے ہی حرکتیں ان کی رہیں گی نمازوں میں، عبادتوں میں، تو اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کو ڈھس دے گا، ان کی آنکھوں کو ختم کر دیا جائے گا۔
آنکھوں کو دھسا دے گا اللہ رب العالمین۔ تو یہ وحی جو اللہ کے نبی نے سنائی، حالانکہ زندگی میں عام پریکٹیکل طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے یہ مثال دے کر اس لیے بیان کیا کہ خشوع اور خضوع اس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حاضر قلبی کے ساتھ انسان نماز پڑھے۔ نماز میں کھڑے ہو کر یہاں وہاں کا خیال کرنا، نماز میں کھڑے ہو کر کون سا سورہ پڑھے وہ یاد نہیں ہے، کتنی رکعتیں ہوئی وہ یاد نہیں ہے، ایسا معاملہ اگر ہوگا تو یقیناً ہماری عبادتیں بیکار چلی جائیں گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو بیان فرمایا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، کہ اللہ رب العالمین ایک جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کی طرف اقبال کر کے آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف آتا ہے، یعنی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین، یہاں تک کہ وہ التفات نہ کر لے، یہاں تک کہ وہ اپنا خیال اور دھیان بھٹکا نہ لے۔ جب تک اس کا دھیان نماز ہی پر رہتا ہے، عبادت ہی پر رہتا ہے، اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کی نماز کو سننے کے لیے، اس کی تلاوت کو سننے کے لیے، اس کی تکبیر، اس کی تسبیح وہ جو بندہ بیان کرتا ہے، اس کی تسبیح و تکبیر کو سن کر اللہ رب العالمین خوش ہو رہا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین۔ ہم جیسے کہتے ہیں کان لگا کر سننا، ویسے اللہ رب العالمین سن رہا ہوتا ہے۔ ما لم یلتفت، جب تک وہ اپنا دھیان بھٹکا نہ لے۔ جب وہ اپنا دھیان پھیر لیتا ہے، یہاں وہاں سوچنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کی عبادت سے، اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِذَا الْتَفَتْ انصَرَفَ عَنْهُ، جب وہ ادھر ادھر اپنا دھیان کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ، میں تمہارے ہاتھوں کو بار بار لٹکتا ہوا کیوں دیکھتا ہوں؟ نماز میں دیکھیے آپ مسلتے رہے، یہاں چھیے وہاں چھیے، کبھی جیب میں ہاتھ ڈالے، کبھی کوئی کام کیے، کبھی کوئی کام کیے۔ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ، کیا وجہ ہے کہ میں تم کو بار بار ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں نمازوں میں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ، گویا ایسے لگتا ہے کہ کوئی ڈرا ہوا گھوڑا ہے جو اپنی دم کو بار بار ہلا رہا، بدکنے والے گھوڑے کی دم کی طرح تم اپنے ہاتھوں کو کیوں بار بار ہلاتے ہو؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نمازوں میں سکون اختیار کرو، اپنی عبادتوں میں سکون اختیار کرو۔ عبادت کر رہے ہو تو عبادت کے کرنے کو تم اپنے ذہن میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ عبادت کا ذہن چلا جائے، کوئی اور چیز تمہارے ذہن میں سوار ہو جائے، بلکہ عبادت کا ذہن میں رہنا انتہائی ضروری ہے۔ تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ خشوع اور خضوع کی کچھ باتیں بیان کروں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ ان چیزوں کے ہونے سے خشوع آتا ہے اور ان چیزوں کے نہ ہونے سے خشوع انسان کی زندگی سے اور عبادت سے نکل جاتا ہے۔ پہلی اور اہم چیز یہ ہے خشوع میں کہ انسان کو اللہ رب العالمین کے تقرب کی نیت کرنی چاہیے، نیت جو دل سے ہونی چاہیے، جو کہ محل دل ہے، ایسا نہیں کہ زبان سے نیت کرے، بلکہ جو صحیح طریقہ اللہ کے نبی کا ہے کہ انسان اپنے دل سے عبادت کے موقع پر نیت کر لے، کہ وہ جس نماز کے پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے وہ اس کے دل میں موجود ہو، تو وہ عبادت کے لیے اللہ رب العالمین کا تقرب اپنے دل میں رکھے، اللہ رب العالمین کا تقرب اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت میں اللہ رب العالمین کا تقرب تو دل میں ہو ہی نہیں، اللہ قبول کر لے بس ایسے ہی دل میں ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کوئی ہے تو ان کے خوش کرنے کے لیے، ان کو دکھاوے کے لیے، یہ دکھاوا اپنی کوئی عبادت میں نہیں آنا چاہیے۔ صرف نماز ہی نہیں بلکہ کوئی بھی عبادت میں خشوع کے لیے ضروری ہے کہ اس عبادت کو بندہ صرف اللہ کے ارادے سے کرے، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرے۔ ہم صدقہ کر رہے ہیں لیکن صدقہ کر کے ہم اس کو لوگوں میں وائرل کر دیں یا پھر دکھاوے کے لیے انتظار کریں کہ فلاں آئے تو کریں، تاکہ ان کے سامنے کرے تو میرا اسٹیٹس زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ ایسے ارادے سے کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو اس کو عبادت کا کوئی حصہ نہیں ملتا، الٹا یہ دکھاوا اس بندے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو شرک الاصغر کہا، یہ چھوٹا شرک ہے، ایسا کرنا بھی شرک میں شمار کیا جائے گا اگر بندہ اپنی عبادت میں کسی اور کے تقرب کو ذہن میں رکھتا ہو۔ اب اس کی پہلی چیز ہے، سب سے پہلا رکن یہ ہے خشوع کا کہ بندہ اللہ رب العالمین کے قبولیت، اللہ رب العالمین کو رضامندی کو اپنے ذہن میں رکھے۔ دوسری اور اہم چیز یہ ہے کہ جو واجبات ارکان ہیں ان کو صحیح طور سے انجام دیں، جو ارکان اور واجبات ہیں ان کو صحیح طور سے انجام دیں۔ یہاں پر ارکان اور واجبات میں فرق ہے۔ ارکان کیا ہے؟ ارکان وہ ہیں جن کے چھوٹنے سے انسان بھول کر چھوڑ دے یا پھر جان بوجھ کر چھوڑے تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایک رکعت مثال کے طور پر چھوڑ دی،
وہ نماز قبول نہیں ہے الا یہ کہ اس کے تکمیل کا بندہ ارادہ کرے. جان بوجھ کر چھوڑے تب بھی نماز مکمل نہیں, اور اگر انجانے میں چھوڑے تب بھی نماز مکمل نہیں. ارکان چھوڑ دے. اور دوسرا واجبات. واجبات کیا ہے؟ انسان عبادت کرتے ہوئے کوئی چیز عمدن نہ چھوڑے. مثال کے طور پر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو تسبیح کہنا ہم پر واجب ہے. 3 مرتبہ تسبیح کہنی چاہیے, کم از کم 1 مرتبہ یا کم از کم 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ 3 مرتبہ کہنا ہم پر واجب ہے. اگر بندہ عمدن چھوڑتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, اور اگر سہون چھوڑ دیتا ہے, بھول کر چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے اس بھولنے کو اللہ رب العالمین یعنی قبول کرنے والا ہے, اس کی بھول کو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. تو اس طرح ارکان و واجبات کو ان کے انداز میں اپنائیں. اگر ارکان و واجبات میں کوئی کمی کرتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے خشوع کو ختم کرنے والا ثابت ہو جاتا ہے. ایک تو اس کی نماز میں قبول نہیں ہوتی. خشوع اور خضوع کے لیے جیسے بتایا گیا ہے, جو ارکان کو جس مقام پر بتلایا گیا ہے وہ اسی مقام پر انجام ہے. سجدہ پہلے کر لیا, رکوع بعد میں کر لیا. آپ دیکھیے کئی لوگوں کو ایسا عام دیکھنے میں آئے گا آپ کو, کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو نماز جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک رکعت مثال کے طور پر اگر ان کی چھوٹ گئی تو وہ جلد از جلد اس رکعت کو اپنا کر دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. حالانکہ طریقہ نہیں ہے, یہ ارکان کی ادائیگی کا وقت نہیں ہے, نہ مقام ہے, بلکہ ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس رکن کے ادا کرنے کا طریقہ کیا بتلایا گیا کہ جب امام سلام پھیر لے تو اس کے بعد ہم کو جو بچی ہوئی نماز ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. جو ہم سے چھوٹ گئی وہ سلام پھیرنے کے بعد ادا کرنا چاہیے. لیکن آپ کئی بچوں کو دیکھیں گے یا پھر جو بڑے لوگ بھی ہیں جن کو علم نہیں ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں, فوری سجدے کیے, رکوع کیا, اور اس کے بعد امام جس رکعت میں اس میں جا کر مل گئے. آپ کو عام انداز میں نہ صحیح لیکن آپ کو تراویح میں ضرور نظر آئے گا. تراویح میں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. ایسا کرنا انسان کی نماز کو ختم کرنے کا سبب ثابت ہو جاتا ہے, یعنی خشوع اس میں باقی نہیں رہتا. دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جو ضروری ہے وہ ارکان و واجبات کو ادا کرنا ہے. جو مقام بتلایا گیا, جو ہیئت بتلائی گئی, اس انداز سے اس وقت اور اس مقام پر ادا کریں گے تو عبادت قبول ہوگی. تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ انسان عبادت کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے یا پھر کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے, خصوصاً نماز پڑھتے ہوئے زیادہ حرکت نہ کرے. زیادہ اگر حرکت ہوتی ہے تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی. زیادہ اگر حرکت ہوتی ہے تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا, وہ نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھتے ہوئے حضرت عمر نے دیکھا کافی تیزی سے نماز پڑھتا ہے, بہت زیادہ حرکت کر رہا تھا نماز میں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر اس کا دل نماز میں ہوتا تو وہ اس قدر حرکت نہ کرتا. یعنی اس کے جوارح میں بھی, اس کے جو اعضاء ہیں جسم کے, وہ جسم کے اعضاء میں بھی سکونیت آ جاتی. وہ جو حرکت کر رہا ہے, تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے, یا پھر کوئی اور حرکت نماز میں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل نماز میں شامل نہیں ہے. اور ایک واقعہ آپ کو معلوم ہوگا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے, انہوں نے نماز پڑھی. بدو صحابی تھے, گاؤں کے تھے. نماز انہوں نے پڑھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی, نماز دوبارہ پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی دوسری مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی. اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جب نماز پڑھو تو مکمل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو. تو چوتھی اور اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نمازوں میں اطمینان کو ظاہر کرے. اطمینان اگر انسان کے دل میں نہ ہوگا تو وہ نماز قابل قبول نہ ہوگی. پہلی چیز دل انسان کا ہونا چاہیے. اگر دل شامل حال نہ ہو اور دل میں اللہ رب العالمین کا تقرب نہ ہو تو اسی نماز خشوع سے خالی ہے. اور ایسا خشوع انسان کو نماز سے باہر نکال دیتا ہے. نماز ہی ایسے آدمی کی قبول نہیں ہوتی جس کا دل شامل حال عبادت میں نہ ہو. دوسری چیز, انسان جو عبادتیں, جو ارکان بتلائے گئے ہیں, جو واجبات بتلائے گئے ہیں, ان میں کوتاہی نہ کرے. کوئی ایک رکن کو چھوڑ دیے, کوئی ایک واجب کو چھوڑ دیے. آپ دیکھیے ایک صاحب کے بارے میں حال ہی میں سنایا گیا تھا. صاحب نے مجھ سے یعنی سوال پوچھا کہ ایک صاحب ہے جن کا معمول ہے 3 سجدے کرنا, 3 سجدے کرتے ہیں. کوئی ایک رکعت میں 3 ان سے سجدے ہو جاتے ہیں. کیا ایسا معاف کیا جائے گا؟ میرے بھائی ایک واجب آپ پڑھا رہے ہیں, وہ جو ارکان ہے سجدہ, اس ایک رکن کو آپ زیادتی کر رہے ہیں. اتنی غافل نماز میں کہ ایک سجدہ بڑھ رہا ہے لیکن خیال ہمارا نہیں ہے. تو ایسا کرنا نماز کو ضائع کر دیتا ہے. جب تک اللہ رب العالمین سے معافی مانگ کر اس نافرمانی سے توبہ نہ کر لے, اللہ رب العالمین کو نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا. نماز میں حاضر قلبی ہونی چاہیے, دل ہونا چاہیے نماز میں.
دوسری اور اہم چیز، جو ارکان بتلائے گئے ہیں، جو واجبات جتنے بتلائے گئے ہیں، ان واجبات کو ویسے ہی ادا کریں. آگے پیچھے کرنا یا پھر ارکان و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، مثال کے طور پر بندہ سجدے کے لیے رکوع میں سجدے میں جانے کے لیے رکوع میں تیزی کریں، یا پھر رکوع میں جانے کے لیے قیام میں تیزی کریں، قیام میں بہت تیزی کر رہے ہیں رکوع میں جانے کے لیے، ایسا بھی نہیں، بلکہ جو ارکان کو جیسے انجام دینا چاہیے ان کو ویسے ہی انجام دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ جو ہم قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ ہو یا اس کے بعد پھر سبح سورہ ہو، وہ بھی واجبات میں شامل ہے نماز کی، ان کو بھی اطمینان سے پڑھنا چاہیے. کئی ایک لوگوں کو آپ دیکھیں 2 سے 3 منٹ میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بہت تیزی سے پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ پوری بہت تیزی سے پڑھے، یا پھر اس کے بعد جو ہے ضمنی سورہ جو پڑھا جاتا ہے اس کو بالکل تیزی سے پڑھے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نماز میں خشوع اور خضوع کم ہو جاتا ہے. تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اس کے انداز میں پڑھنا چاہیے. اب اس کے بعد یہ جو خشوع میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس کے 4 ارکان ہیں. پہلا، نیت اللہ کے تقرب کی ہونی چاہیے. دوسرا، جو ہم کو اللہ رب العالمین نے جو ارکان اور جو واجبات ذکر کیے ہیں ان کو ویسے ہی انجام دینا چاہیے. کوئی ہیر پھیر، کوئی تبدیلی، کوئی مقام، کوئی وقت میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر جو ارکان بتلائے گئے جس انداز سے جماعت کے ساتھ، جب امام یعنی رکوع میں جائیں تب ہم رکوع میں جائیں، جب امام سجدے سے اٹھے اسی وقت سجدے سے اٹھیں. اگر ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں یا جانے میں تاخیر کر دیتے ہیں، اتنی تاخیر کہ امام دوسرے ارکان میں چلا جائے، دوسرے رکوع میں چلا جائے، سجدے رکوع میں تھے، رکوع سے اٹھنے کو کہا گیا، امام نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، ہم اٹھتے نہیں ہیں، ہم بس ایسی رکوع میں ہیں اس لیے کہ ہم زیادہ ہی عبادت کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جب بندہ جو ہے امام سجدے میں چلا جاتا ہے اس کے بعد رکوع سے اٹھتا ہے، تو ایک رکن کے ختم ہو جانے کے بعد، جب امام کا ایک رکن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس رکن کی ادائیگی نہیں ہوتی، وہ نماز اس انسان کی ختم ہو جاتی ہے. امام جس رکن میں ہوگا اس رکن میں انسان کو ہونا چاہیے. جو واجب امام ادا کر رہا ہوگا اس وقت میں اسی واجب کو ادا کرنا ضروری ہے. دوسری چیز، تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ حرکتیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے نماز میں. حرکتیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ذہن کہیں جائے نہ ہمارے ہاتھ پیر کہیں جائیں. ہمارے ہاتھ پیر بھی نمازی میں ہونے چاہیے. اگر ہاتھ پیر ہمارے ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں بال سنوارنے میں یا پھر ہماری داڑھی سنوارنے میں یا پھر کپڑے سیدھے کرنے میں، تو ایسا کرنا بھی ہماری نماز کو خشوع اور خضوع سے خالی کر دے گا. اور ایسی نماز جو خشوع اور خضوع سے خالی ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ اجر کا باعث نہیں ہوگی، بس اس سے قضا ادا ہو جائے گی. جو نماز کی ادائیگی ہے وہ ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ کے دربار میں جو اجر اس کو ملنا چاہیے وہ اجر اس کو نہیں ملے گا. تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ نماز انسان پڑھے، اطمینان کے ساتھ ہر رکن ادا کرے، لیکن ان ارکان کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اطمینان ہونا چاہیے. حتیٰ کہ جو اللہ کے نبی کی صفت بتائی گئی نماز پڑھنے کی، کہ اللہ کے نبی جب قیام میں رہتے تو قیام کو اطمینان سے کرتے، اس کے بعد پھر رکوع میں جاتے، یہاں تک کہ آپ تقریباً جو ہے آپ کی جو کمر ہوتی وہ بالکل سیدھی ہو جاتی. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی جب اٹھتے تو اٹھنے کے بعد مکمل اطمینان سے کھڑے ہوتے اور اس کے بعد پھر سجدے میں جایا کرتے. تو یہی معاملہ ہے کہ انسان کا ہونا چاہیے. ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول کرے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان العبد لیصلی الصلاۃ ما یکتب له منها الا عشرها وتسعها. یہ حدیث ہم نے بار بار سنی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز میں اس کو 10واں حصہ، کبھی 9واں حصہ، کبھی 8واں حصہ، کبھی مکمل نماز کا آدھا حصہ، کسی کو جو ہے اللہ رب العالمین مکمل نماز کا ثواب دیتا ہے. نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن جتنا وقت ہم نے لگایا، جتنی رکعتیں ہم نے پڑھی، جتنی تلاوت، جتنی قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کی، اس کا 10واں حصہ ہم کو ملے. 9 حصے کہاں چلے گئے؟ خشوع اور خضوع ہی نہیں ہے تو نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ تو لہٰذا خشوع اور خضوع ہماری عبادتوں میں ضروری ہے. خشوع اور خضوع کا معاملہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا واجب ہے. اب اس کے بعد دوسرا خشوع وہ ہے جو اتمام کرتا ہے، نماز کو مکمل کرتا ہے، نماز کی تکمیل کا ذریعہ ہے. جیسے کہ جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید کو پڑھے تجوید کے ساتھ پڑھے، یہ واجب ہے پڑھنا. اگر تجوید کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی. لیکن اب اس کے بعد والا درجہ یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان آیتوں میں تدبر کرنے کی کوشش کریں، ان آیتوں کو سوچیں، ان آیتوں میں تدبر کریں، اپنے آپ میں سوچیں. جب جنت کا ذکر کیا جائے تو جنت کا شوق انسان کے دل میں آئے. جب جہنم کا ذکر ہو تو اس سے بچنے کے اپنے آپ کو یعنی دل میں وہ خوف پیدا کریں. جب اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہو، ان کی قومہ کا تذکرہ ہو، تو ان کی صفات کو معلوم کر کے نمازی میں اپنے آپ کو ان سے تعوذ بندہ مانگے. اللہ رب العالمین بنی اسرائیل سے میں تعوذ مانگتا ہوں
جب بنی اسرائیل کا ذکر ہو، جب کسی اور قوم کا ذکر ہو تو ان سے تعوذ مانگے، ان کی صفات اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ تو یہ جو نماز میں تدبر و تفکر ہے، یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے جو نماز کو مکمل کرتا ہے، نماز کے اتمام کا سبب بنتا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، جس میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی جب جنت کا ذکر کیا جاتا تو مانگتے جنت اللہ رب العالمین سے، سوال کرتے۔ جب جہنم کا ذکر آتا، جب اللہ کے نبی پڑھتے تو جہنم سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے۔ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے منافقین کی نماز سے پناہ طلب کرو، منافقین کا جو خشوع ہے اس سے تم پناہ طلب کرو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ منافقین کی نماز کیسے ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ منافق کے جسم تو نماز میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل نماز میں نہیں ہوتا۔ منافق کا جسم اس کی نماز میں ہوتا ہے، یعنی وہ حرکات ادا کرتا ہے ویسے ہی جیسے لوگ ادا کرتے ہیں، کوئی بھی حرکت میں تبدیلی نہیں کرتا، مقام میں تبدیلی نہیں کرتا، لیکن اس کا دل نماز میں نہیں ہوتا، اس کے دل میں خشوع نہیں ہوتا لیکن اس کے جوارح میں خشوع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جو نماز یا پھر جو عبادت خشوع سے خالی ہو جائے تو وہ عبادت بندے کے لیے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان اٹھائے گا بندہ اس عبادت کے ذریعے۔ لہٰذا ہم تمام سے گزارش ہے کہ ہم نمازوں میں اور تمام عبادتوں میں خشوع اور خضوع کو لازم کریں۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں نرمی پیدا کرے، جب قرآن مجید پڑھی جائے تو قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید میں جو کچھ اللہ رب العالمین ہم سے بیان کر رہا ہے وہ ہم محسوس کرنے والے بنے۔ ہر نماز میں، ہر عبادت میں خشوع اور خضوع ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین خشوع اور خضوع کو ختم کرنے والی جو چیزیں ہماری نمازوں میں اب تک شامل تھیں، ہماری عبادتوں میں جو چیزیں شامل تھیں، اللہ رب العالمین تمام سے ہم کو پناہ ملا لے اور اللہ رب العالمین تمام کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ کوتاہیاں، جو کچھ خشوع کو ختم کرنے کے اسباب ہماری زندگی میں ہیں، اللہ رب العالمین ہم تجھ سے ان کے معافی کی طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو معاف کر اور آگے آنے والی نمازوں میں، عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔